میں یہاں پر لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوا ہوں۔ میرے کاغذات نامزدگی جو ہیں ان کے اوپر اعتراض یہ لگا تھا کہ میں نے جو ایسٹ شو کیے ہیں اس میں 3 گاڑیوں کا ذکر 2 گاڑیوں کا اور 1 موٹر سائیکل کا ذکر نہیں کیا، اور میں نے صرف 1 گاڑی کے بارے میں بتایا ہے۔ تو میں بڑا واضح کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو گاڑی موجود ہے میں نے اس کا ہی قانونی طور پر بتانا ہے، اور جو گاڑی یا موٹر سائیکل سیل ہو گیا ہے، گاڑی میری آج سے 1 سال پہلے سیل ہوئی ہے، اور موٹر سائیکل جو ہے وہ اگر 2015 میں سیل ہوا ہے تو میں اس کا کیوں لکھوں گا ایسٹ کے اندر؟ تو میرے اوپر یہ اعتراض تھا، اس میں نوٹس ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر یہ بتاتا جاؤں کہ آج جو مختلف اہم کیسز ہیں ان کی سماعت کا تھوڑا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، سائفر کیس، جس طرح اس کیس کو چلایا گیا ہے، جس طرح عدالت نے اس کیس میں کارروائی کی گئی ہے، آپ نے بڑا واضح دیکھا کہ امریکہ سے ایک لیٹر آیا، سائفر آیا، دھمکی ملی کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹا دو۔ تو جن لوگوں نے سازش کی، بجائے یہ کہ ان کے اوپر کیس بنایا جاتا، FIR درج ہوتی، بلکہ عمران خان صاحب کے اوپر کیس بنا کر انہیں اندر ڈال دیا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ عدالت نے جس طرح سے کارروائی چلائی ہے اور جس طرح سے حکومت نے نوٹیفیکیشن نکالے ہیں جیل کے اندر سماعت کے حوالے سے، تمام نوٹیفیکیشنز کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیتے ہوئے اور تمام کارروائی کو دوبارہ اگست کے اوپر ریورٹ کیا۔ اس کے بعد اسی طرح سے دوبارہ جو جج صاحب ہیں وہ اس کیس کو چلا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ اس کے اندر سٹے دے دیا کہ آپ جس طرح سے ٹرائل چلا رہے ہیں اس طرح سے ٹرائل نہیں چل سکتا۔ تو یہ عدالتوں کی پوزیشن ہے۔ اور باقی آپ دیکھیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو ہم نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس میں واضح طور پر الیکشن کمیشن کو ہدایت ہوئی تھی کہ ان کو سن کے ان کے جو گریوینسز ہیں وہ سارے حل کیے جائیں اور اس کے اوپر کارروائی کی جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتا دیں کہ آج آخری روز ہے اپیلیں فائل کرنے کا۔ N122 سے عمران خان کے کاغذات مسترد ہوئے تھے۔ سوشل میڈیا پہ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ عمران خان کے جو وکیل ہیں وہ انہیں درست گائیڈ نہیں کر رہے یا ان سے کچھ چیزیں چھپا رہے ہیں کیونکہ ان کی ابھی تک اپیل فائل نہیں ہوئی۔ تو کیا اس میں کتنی صداقت ہے کہ ان کے جو لیگل ٹیم ہے عمران خان کو درست گائیڈ نہیں کر رہی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پیپر جو ہیں وہ مسترد نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ وجہ کیا ہے مسترد ہونے کی؟ آپ وہی دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کو تاحیات نائل کیا گیا، لیکن ان کے پیپر ایکسیپٹ کر لیے جاتے ہیں، ان کی نائلی جو تاحیات ہے وہ بھی ختم نہیں ہوئی، اور اسی گراؤنڈ کے اوپر عمران خان صاحب کے پیپرز جو ہیں وہ ریجیکٹ کیے جاتے ہیں کہ وہ نائل ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انصاف کا جو دورہ نظام ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ باقی رہی چیلنج کی بات، تو آج تیسرا دن ہے، ہم نے تمام ڈاکومنٹس جو ہیں اس کے پورے کرنے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو معاملہ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی اس کی سرٹیفائیڈ کاپی جو ہے وہ لینے میں اتنی دشواری ہے کہ RO صاحب وہاں پر بیٹھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر آئیں تو سرٹیفائیڈ کاپی دینے سے انکار کیا جاتا ہے، بلکہ اگر کوئی لینے جائے اسے اٹھا لی جاتا ہے۔ نومینیشن پیپر جمع کرواتے ہوئے جو دشواریاں ہوئیں، جیسے لوگوں کو اٹھایا گیا، اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سرٹیفائیڈ کاپیاں لینے کے لیے بھی اتنی ہی دشواری ہے۔ اور آگے الیکشن جو ہیں وہ کیسے فری اینڈ فیئر ہوں گے؟ کسی حوالے سے کوئی مبہم نہیں ہے، لیگل ٹیم بالکل چارج ہے، اور کوئی ایسی مس گائیڈنس کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص عمران خان صاحب سے ملتا ہے، بلکہ تمام لیگل ٹیم ملتی ہے، اور خان صاحب خود جو ہدایت دیتے ہیں اس کے مطابق ان کو ہر چیز برابر ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتی ہے، اور یہ صرف اور صرف لوگوں کی انٹینشن ہٹانے کے لیے۔ مجھے یہ بتائیں، جو کہتے ہیں جی کہ یہاں پر لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے آپ نے گزارش کی تھی کہ وہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے یا اس درخواست کے اوپر جو ہے سماعت کی جائے، تو آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ یہ درخواست دینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا؟ اگر عدالت یہ کہے کہ آپ کچن کے اندر کھڑے ہوں گے تو آپ کو ہیٹ آئے گی، تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ کس طرح سے اس قوم کو دیکھتی ہے، کس طرح لوگوں کے حقوق کی پامالیوں کے اوپر جو ہے
وہ میں تو یہی کہوں گا کہ تماشائی بنتی ہے. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر عدالت یہ کہے کہ آپ پریس کانفرنس کریں گے اور آپ کو چھوڑ دیا جائے گا تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ انصاف کے لیے ہم کہاں جائیں گے. لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات ہے وہ آج بھی سپریم کورٹ کے اندر معاملہ ٹیک اپ ہوا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. یہ تو کہا گیا کہ عمران ریاض کون ہے, اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کی عوام کون ہے, یا یہ پاکستانی ہیں یا نہیں, یا ہندوستانی ہیں, یا انہیں ملک چھوڑ کر چلے جانا چاہیے. اور تیسرے نمبر پر توہین الیکشن کمیشن. اب توہین الیکشن کمیشن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ کمیشن ہے, وہ نہ عدالت ہے نہ ٹرائیبیونل ہے. توہین عدالت کی کارروائی کر ہی نہیں سکتا, لیکن جیل کے اندر جا کر وہ کارروائی کی جا رہا ہے. اسے توہین عدالت کی کارروائی وہاں پر تو نہیں سمجھ آ رہی جہاں پر ڈی آر اوز جو ہیں وہ لوگوں کو اٹھوا رہے ہیں, ان کو 3 MP کے تحت گرفتار کر رہے ہیں, ان کو اغوا کیا جا رہا ہے, یا لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں. آپ نے واضح دیکھا کہ جمشید دستی کی جو بیوی ہے اس کو جیسے ننگا کیا گیا اور اس کی فیملی کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی گئی, اور اس کے اوپر جو انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا, جو فائدہ لینے والے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ سیاست میں اس حد تک اندھے ہو چکے ہیں, اس حد تک اس کرسی کے اوپر بیٹھنے کے لیے ان کی آنکھوں کے آگے پردہ آ گیا ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی. اخلاقیات کی تمام حدیں جو ہیں وہ پار کر چکے ہیں. عمران خان اس وقت جو جنگ لڑ رہا ہے وہ اس قوم کی اس حقیقی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے, کہ اس ملک کے لیے. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے 8 فروری کو جو سورج طلوع ہوگا وہ انشاءاللہ کامیابی کا, فتح کا سورج ہوگا, اور آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف بلہ ہی بلہ ہو جائے. بلہ سمبل پشاور ہائی کورٹ میں بحال ہو چکا ہے اور ہمیں ریلیف مل چکا ہے, تو اٹ شوڈ بی اپلیکیبل آل اوور دا کنٹری. جو شیخو پورہ اور گجرانوالہ میں جو ہمارے آر اوز ہیں اور کیا کہتے ہیں ٹرننگ افسر ہیں, وہ تمام ہمارے پی ڈی آئی ان سے ڈسکرمنیشن سے پیش آ رہے ہیں اور انہیں ایکول ٹریٹ نہیں کر رہا باقی پارٹی سے. ہم آج آئے ہیں آنریبل ہائی کورٹ میں. ایک تو جو ڈسکرمنیشن ہے اور جو بھی بندہ کاغذ جمع کرانا جاتا ہے تو یہاں تو غائب ہو جاتا ہے, تو یہاں اس کے کاغذ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. الحمدللہ پی ٹی آئی سب سے خوش قسمت جماعت ہے کہ جس کے 95% کیا کہتے ہیں ڈاکومنٹ ریجیکٹ ہو گئے ہیں. تو ہم آج آئے ہیں کہ اگر پشاور میں بلہ بحال ہے اور بلہ مل چکا ہے تو وہ پنجاب میں بھی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ نیشنل الیکشن ہو رہا ہے, یہ ریجنل الیکشن نہیں ہو رہا. تو یہ اس لیے ہم آنریبل ہائی کورٹ کے پاس آئے ہیں کہ ہمیں بھی ایکولی ٹریٹ کیا جائے اور جو لبرٹی فیسلٹیز باقی پارٹیز کو مل رہی ہیں ہمیں مل چاہیے. تو ابھی فیصلہ پینڈنگ ہے. انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ بلہ پورے پاکستان میں بحال ہوا ہے, کیونکہ جو فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا ہے وہ ایک نیشنل قسم کا آرڈر ہے اور وہ سب پہ اپلیکیبل ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پشاور یا کسی ایک صوبے میں آپ کو بیٹ بحال ہے اور پنجاب میں یا سندھ میں نہیں ہے. یہ سارے پاکستان میں ہوگا یا نہیں ہوگا.